حضرت داتا علی ہجویری کی کرامتیں سننے سے پہلے ان کے شیخ کامل حضرت ابو الفضل کی ایک کرامت آپ سماعت فرما لیں۔ حضرت ابو الفضل کے بارے میں خود داتا علی ہجویری فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ ایک سفر میں تھا کہ اچانک بارش آ گئی۔ جب بارش آ گئی تو راستہ کیچڑ والا ہو گیا۔ جب بارش ہو گئی تو مجھے چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، اس لیے کہ راستے میں کیچڑ تھا۔ تو میں اپنے شیخ کو دیکھنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے شیخ کے پاؤں کے نیچے زمین سوکھی ہے، مجھے چلنے میں دشواری ہو رہی ہے کیچڑ کی وجہ سے، لیکن میرا مرشد ابو الفضل جب چل رہے ہیں تو ان کے پاؤں کے نیچے زمین بالکل سوکھی ہے۔ میں نے شیخ سے کہا، حضور والا یہ فرمائیں کہ میں چل رہا ہوں تو کیچڑ کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ کے پاؤں کے نیچے میں دیکھتا ہوں، آپ کے پاؤں کے نیچے میں دیکھتا ہوں کہ زمین سوکھی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شیخ کامل نے فرمایا کہ جب سے ہم نے دنیا کی لالچ، دنیا کی محبت کو ٹھوکر مار دی ہے، تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے قدموں کو کیچڑ سے محفوظ رکھا ہے۔ یہاں سے ایک پیغام یہ کہ جو انسان دنیا کے پیچھے جتنا بھاگے گا وہ اتنا ہی پریشان ہوگا، اتنی ہی مصیبتیں ان کو آئے گی۔ یہاں سے ایک پیغام ملتا ہے کہ جو انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اسے پریشان کرتی ہے، دنیا میں طرح طرح کی مصیبتوں میں وہ پھنس جاتا ہے، دنیا میں طرح طرح کے الجھنوں میں وہ پھنس جاتا ہے۔ لیکن جو انسان دنیا کو لات مار کے اللہ کی محبت کو اختیار کر لیتا ہے، سنت رسول پر عمل کرتا ہے، سنت رسول کا عامل بن جاتا ہے، دنیا اس کے پیچھے پیچھے گھومتی ہے۔ اس کی آج کئی مثالیں موجود ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے دنیا کو لات مار دیا، خواجہ معین الدین اجمیری نے دنیا کو لات مار دیا۔ آج دیکھیں ان کے دربار میں بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شہنشاہ، ایم پی، ایم ایل اے، نیتا سب حاضری دیتے ہیں۔ حضرت داتا علی ہجویری فرماتے ہیں کہ میں نے 12 سال تک سفر کی۔ ان 12 سالہ سفر میں جب میں بخارا پہنچا تو بخارا کے آس پاس حضرت ابو سعید بہت بڑے اللہ کے ولی کا مزار تھا۔ جب سارے لوگ رات کو اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، سو گئے، تو مزار میں تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک ایک سفید کبوتر آتا ہے، غلاف کو ہٹا کر اندر داخل ہو جاتا ہے۔ میں نے دوسرے دن یہی واقعہ دیکھا، تیسرے دن یہی واقعہ دیکھا تو پریشان ہو گیا کہ آخر روزانہ رات کو یہ کبوتر آتا ہے اور قبر کے اندر گھس جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو چوتھی رات جب میں رات کو سویا تو خواب میں صاحب مزار حضرت ابو سعید آئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کبوتر کو دیکھ کے پریشان مت ہونا، یہ کوئی دنیائی کبوتر نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اچھے اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں۔ ہمارا اچھا عمل روزانہ میری قبر میں آتا ہے، میری ضرورتوں کو پوچھ کر کے جاتا ہے، ہمیں جو جو ضرورتیں پیش آتی ہے وہ ساری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ یہاں سے ایک پیغام سارے مسلمانوں کو دینا چاہوں گا۔ وہ پیغام یہ کہ دیکھو، آپ جب کسی نئے مکان میں جانا چاہتے ہو تو نئے مکان میں جانے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں کہ اس مکان میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام چیزوں کو آپ پہلے سے بھیج دیتے ہیں۔ پلنگ کو پہلے بھیج دیتے ہیں، گودریج، شوکیس، الماری، کچن روم میں استعمال ہونے والے سارے برتن، وہ سارا کچھ آپ پہلے سے بھیج دیتے ہیں۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ جناب روم میں پہلے چلے جاؤ، یہ چیزیں بعد میں آ جائیں گی، تو آپ جواب دیں گے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں جب گھر میں جاؤں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز پہلے سے موجود ہو۔ گرمی لگے تو پنکھا پہلے سے ہو، اور زیادہ گرمی لگے تو اے سی پہلے سے ہو، کچن میں کھانا بنانے کے لیے چولہا، گیس، برتن وغیرہ پہلے سے موجود ہو۔ یہ چیز اگر پہلے سے موجود نہیں ہوں گی تو ہم پریشان ہو جائیں گے۔ تو کسی مکان میں داخل ہونے سے پہلے ضرورت کا سارا سامان آپ پہلے سے بھیج دیتے ہیں تاکہ وہاں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ٹھیک اسی طرح سے مسلمانوں کو یہاں سے ایک عبرت لینی چاہیے۔ وہ عبرت یہ کہ تمہارا ایک مکان اور ہے جہاں کوئی اے سی نہیں ہے، جہاں کوئی پنکھا نہیں ہے، جہاں کوئی بجلی نہیں ہے، جہاں کوئی لائٹ نہیں ہے، جہاں کوئی گدا نہیں ہے، جہاں کوئی فریج نہیں ہے، جہاں کوئی صوفہ نہیں ہے، وہاں آرام والی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ مکان زمین کے اندر ہے، وہ مکان تمہاری قبر ہے،
جہاں تم ہزاروں سال بھی رہ سکتے ہو، لاکھوں سال بھی رہ سکتے ہو، اس کی تاریخ کسی کو پتہ نہیں۔ جہاں ہزاروں لاکھوں سال رہو گے، اس مکان کے لیے تم نے کیا بھیجا؟ اس مکان میں جانے سے پہلے تم نمازوں کو بھیج دو، درود کو بھیج دو، تلاوت قرآن کو بھیج دو، ایمانداری کو بھیج دو۔ اس قبر میں جانے سے پہلے تسبیحات کو بھیج دو، اس قبر میں جانے سے پہلے زکوٰۃ، خیرات، صدقات کو بھیج دو۔ جب تم ان ساری چیزوں کو پہلے سے بھیج دو گے، تمہیں سانپ بچھو کا ڈر نہیں ہوگا، تمہیں قبر کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جو بھی پریشانی ہوگی، یہ نماز خود تمہاری مدد کرے گی، یہ تلاوت قرآن، یہ قرآن مجید خود تمہارا مدد کرے گا، یہ قرآن تمہارا خود مدد کرے گا۔ تم جو درودوں کو پہلے سے بھیج دیے ہو، تسبیحات کو پہلے سے بھیج دیے ہو، یہ چیزیں خود تمہاری مدد کرے گی۔ داتا علی حجویری کیا فرماتے ہیں کہ خواب میں ابو سعید نے فرمایا کہ یہ ہمارے اچھے اعمال ہیں، روزانہ آتے ہیں رات کو اور ہماری ضرورت کو پوچھ کر کے جاتے ہیں، ہمیں جس چیز کی قبر میں ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیز ہمیں مہیا کی جاتی ہے۔ حضرت داتا علی حجویری کو جب آپ کے مرشد نے لاہور کی طرف آنے کی اجازت دی کہ جاؤ اب تمہارا قیام گاہ وہیں ہوگا، حضرت داتا علی حجویری سفر کرتے ہوئے لاہور آئے جہاں آج آپ کا مزار ہے۔ لاہور کی سرزمین میں مسلمان بہت گنے چنے کم رہتے تھے، بہت تھوڑے بہت مسلمان تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ مسجد کو تعمیر کرنے سے بہت سارے غیر مسلموں نے روکا، لیکن کوئی کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت داتا علی حجویری نے جب مسجد کی تعمیر مکمل کی تو وہاں جو گنے چنے علماء تھے، گنے چنے مسلمان تھے، انہوں نے مسجد پر اعتراض کر دیا کہ مسجد کا قبلہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے اعتراض کر دیا کہ مسجد کا قبلہ درست نہیں ہے۔ ہر طرف چیمی گوئیاں ہونے لگی، ہر طرف باتیں لوگ بنانے لگے کہ ایک بابا آیا ہے، ایک فقیر بنایا ہے، اپنی رقم سے مسجد کی تعمیر کیا ہے۔ لوگوں کو اور جلن تھی، اس لیے کہ آپ نے کوئی چندہ نہیں کیا تھا، خود ذاتی پیسے سے آپ نے مسجد کی تعمیر کی تھی۔ حضرت داتا علی حجویری کی مسجد کو لے کر جب چاروں طرف باتیں ہونے لگی تو ایک دن آپ نے لاہور کے تمام مسلمانوں کو، جتنے معترضین، جتنے اعتراض کرنے والے تھے، جتنے اعتراض کرنے والے لوگ تھے، تمام لوگوں کو آپ نے دعوت دی کہ آئے آپ ہماری مسجد میں نماز پڑھیں کہ مسجد کا قبلہ درست ہے یا نہیں ہے۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے، ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، اذان ہوئی، آپ مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے۔ تو جتنے لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے کہا چلو نماز پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد باتیں بعد میں ہوگی۔ جب سارے لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو جو ہی آپ نیت کر رہے تھے، قابت الشریفتی اللہ اکبر، نویت ان وصلی علی اللہ تعالی اربع رکعت صلاۃ الظہر فرض اللہ تعالی انا امام لمن حجر و من یحجر متوجہا الی جہت القابۃ الشریفتی۔ جب کعبہ کا لفظ آیا تو آپ نے بلند آواز سے کہا قابۃ الشریفتی، اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا کہ جتنے لوگ پیچھے کھڑے تھے سارے کے سارے لوگوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ یہاں سامنے موجود ہے۔ جس طرح حج اور عمرہ کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں وہاں خانہ کعبہ کو سامنے دیکھتے ہیں، ٹھیک تمام نمازیوں نے ظاہری آنکھوں سے خانہ کعبہ کو سامنے دیکھا۔ جب نماز سے آپ فارغ ہوئے، جتنے لوگ یہاں مسجد میں موجود تھے، جتنے اعتراض کرنے والے تھے، جتنے لوگ سوالیہ نشان لگا رہے تھے، تمام لوگ آپ کے قدموں میں گر گئے، کہا حضور معاف کریں، آپ نے جو مسجد کی تعمیر کی ہے یہ مسجد کا قبلہ بالکل درست ہے، ہم نے آج تو یہاں لاہور سے خانہ کعبہ کا دیدار کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔